فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. ہمارے یہاں جو لوگ دعوت کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ عالم نہیں ہوتے ہیں، باقاعدہ کسی مدرسے سے سند یافتہ نہیں ہوتے ہیں، یا علم حاصل کرنے کا جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق علم نہیں حاصل کرتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے بردر کی. ان کو بردر کہا جاتا ہے کہ بردر لوگ. اور بردر حضرات کو جب بھی نصیحت کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں، تو لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے کہ آخر ان کے کس رویے پر نقد کیا جاتا ہے اور ان کو کس چیز سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. یا دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ بردر حضرات کی اصل غلطی کیا ہے، ان میں اصل کمی کیا ہے، یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. ابھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ کچھ ویڈیوز بنا کے وائرل کرتے ہیں جس میں کسی بردر کی کچھ ایسی غلطیاں اکٹھا کرتے ہیں جو غلطیاں اس نے قرآن پڑھنے میں کی ہوتی ہیں. قرآن پڑھنے میں 10-15 غلطیاں کی ہیں، یعنی عربی پڑھنے میں، یا اسی طرح سے حدیث کی عبارت پڑھنے میں کچھ غلطیاں اس نے کی ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بردر، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو حدیث پڑھنا نہیں آتا، اس نے قرآن کی آیت غلط پڑھ دیا، اس نے اتنی غلطیاں کی قرآن کی آیت پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں اتنی غلطیاں کی، یہ بردر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. میرے بھائیو، یہ اصل بات نہیں ہے. یعنی بردر قرآن پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے یہ اصل بات نہیں ہے. بھائی قرآن پڑھنے میں کسی عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور حدیث پڑھنے میں تو بہت زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتا ہے، نو صرف کی غلطی ہو سکتی ہے اس سے. عربی عبارت پڑھے گا تو بہت ساری جگہوں پر کتنا بڑا علامہ ہو کہیں نہ کہیں چوک ہو سکتی ہے. تو جب بردر کی بات آتی ہے کہ ان کے اندر کیا کمی ہوتی ہے، تو یہ دکھانا کہ اس نے قرآن کی آیات میں غلطیاں کر دی ہیں، یا یہ بتانا کہ اس نے عربی عبارات پڑھنے میں غلطی کر دی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل کمی کیا ہے اس کے اندر. میں اگر اس کو مثال سے سمجھاؤں تو مان لیجیے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ میڈیکل ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کا علاج کر رہا ہے، لوگوں کو دوا دے رہا ہے. تو اگر ہمیں یہ بتانا ہو کہ یہ شخص ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بغیر ڈاکٹر کی ڈگری لیے ہوئی علاج کرا، یہ غلط کرا، تو ہم کیا غلطی بتائیں گے؟ کہیں اس نے کوئی انگلش میں کتاب پڑھ رہا ہو اور انگلش لینگویج کے حساب سے کوئی غلطی کی ہو تو ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھو اس کو انگلش پڑھنا نہیں آتا، اس کو انگلش بولنا نہیں آتا، اس نے گرامر کی غلطیاں کی ہیں، یہ سب ہم بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے. یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ انگلش بولنے میں کسی نے کچھ غلطی کر دی، ایک ورڈ کچھ تلفظ میں غلطی کر دیا، کوئی سینٹنس غلط ہو گیا، انگلش کا مطلب نہیں سمجھ پایا. یہ معاملہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ اس کے پاس مرض کی تشخیص کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس کے لیے جو دوا تجویز کی آتی ہے اس کی صلاحیت نہیں. لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی دیکھیے بردر کا معاملہ صرف ہندوستان میں یا بر صغیر میں تھوڑی ہے. جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اپنی اصطلاح کے مطابق بردر کہہ سکتے ہیں. وہ پیدائشی طور پہ عربی بولتے ہیں، روانی کے ساتھ عربی بولتے ہیں، بلکہ ان کی بہت سارے لوگوں کی عربی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ عربی میں اتنی غلطیاں نہیں کرتے، قرآن پڑھنے میں بھی غلطیاں نہیں کریں گے، احادیث پڑھنے میں بھی غلطیاں نہیں کریں گے. تو ہم کیا سرٹیفکیٹ دے دیں کہ بہت بڑے علامہ ہو گئے، ان کو قرآن پڑھنے میں غلطی، ان کی قرآن پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی ہے، عربی عبارت پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی، تو بہت بڑے علامہ ہو گئے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں میرے بھائیو. اگر وہ عالم نہیں ہے، دینی علم حاصل نہیں کیا ہے، تو چاہے امرؤ القیس ہو، وقت کا امرؤ القیس ہو، کتنا بڑا ادیب ہو عربی کا، کتنا بڑا ماہر ہو، کہیں غلطی نہ کرتا ہو، تب بھی اسے فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، تب بھی اسے اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے. تو اب ہمارے یہاں یہ جو کسی کی تقریر سے کلپ کاٹ کے نکال کے پیش کرتے ہیں، جو بردر اس نے حدیث غلط پڑھا، آیت غلط پڑھا، یہ مسئلہ نہیں، یہ ایشو نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پاس
استدلال کی، استنباط کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک چیز ہوئی کہ کچھ لوگ عربی عبارت پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا کلیکشن کر کے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھو برتر ایسے ہوتی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے برتر حضرات کچھ مسئلے مسائل میں غلط بیانی کرتے ہیں، یعنی بہت سارا مسئلہ وہ غلط بتا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کسی حد تک، اس کو نوٹس کیا جانا چاہیے، لیکن یہ بھی اصل وجہ نہیں ہے ان کو اجتہاد استنباط مطلب ان کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، ایک دو مسئلے میں انہوں نے غلط بتایا، تو یہ اصل دلیل نہیں ہے، یہ اصل بات نہیں ہے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بات بتا دی ہوئی صحیح کر دے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، اگر اس نے، جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ علاج کر رہا مریض کا، اب وہ صحیح سے علاج نہیں کر پایا، تو اب اگر ہم اس کو علاج سے روکیں گے تو کیا کہیں گے؟ دلیل کیا پیش کریں گے؟ یہ علاج نہیں کر سکا۔ دلیل اصل یہ ہونی چاہیے کہ یہ شخص ڈاکٹر نہیں ہے، اگر اس نے علاج صحیح بھی کیا ہو، اندھیرے میں تیر بھی مار دیا ہو، تو بھی اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دی جا سکتی کہ چلو بھئی تم آپریشن کرو، علاج کرو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اگر ایک دو مسئلے میں اس نے غلطیاں کی، لوگ اصل میں کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بردر نے جس مسئلے میں غلطی کی آپ اس کو کریکٹ کرو، آپ اس کو صحیح مسئلہ بتا دو، بات ختم ہے۔ اب یہاں پر پھر میں مثال دوں گا کہ اگر کوئی آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ آپریشن تھیٹر میں گھس جائے، کسی مریض کا آپریشن کرنے لگ جائے، چیر پھاڑ کرنے لگ جائے، اب اس کو اگر کوئی پکڑے کہ تو ڈاکٹر نہیں کیا کر رہا ہے، تو کیا کہے وہ کہ بھائی ہم کو بتاؤ ہم غلط کیا کر رہے ہیں، پیر کاٹنا تھا ہاتھ کاٹ دیا، یہاں چیرنا تھا یہاں چیرنا، صحیح بتاؤ کہاں سے ہم کو کاٹنا ہے یہ بتاؤ نا، ہمیں کریکٹ کرو، ہمیں منع کیوں کر رہے ہو آپریشن سے، ہمیں روک کیوں رہے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیسے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ آپریشن کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یا اسے آپریشن او ٹی سے نکال کے باہر پھینک دیں گے اس کو؟ تو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک دو مسئلے میں غلط مسئلہ بتا دیا تو یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ، یہ بھی کوئی اصل بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر استدلال استنباط کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر وہ مسئلے صحیح بھی بتائیں تو بھی وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں ہے، اگر علاج کرتے کرتے کسی کا صحیح طریقے سے علاج بھی کر لی جائے تب بھی اس کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گا کہ چلو تم کل سے آپریشن کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ تو خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ یہ جو لوگ عالم نہیں ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں، اصل کمی کیا ہے یہ لوگوں پر واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کنفیوز، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخر بردر اور عالم میں فرق کیا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسا بھی ایک ویڈیو میں نے ڈالی تھی اپنی آئی ڈی پہ، ایک شخص ڈاکٹر بنا ہوا ہے، میڈیکل ڈاکٹر بنا ہوا ہے، جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو اینکر اس سے پوچھتا ہے تو وہ بیچ میں کیا کہتا ہے کہ اگر تم سے کچھ غلطی ہوگی، غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، کچھ مسئلہ کیس بگڑ گیا تو کیا ہوگا، تو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ہیں تو MBBS سے بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیے عالم کی غلطی میں اور بردر کی غلطی میں فرق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کی غلطی میں اور جو ڈاکٹر نہیں ہے دونوں کی غلطی میں فرق ہے۔ ایک شخص جو ڈاکٹر ہے وہ اگر علاج کرتا ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو وہ غیر قانونی نہیں، اس کی گرفت نہیں کی جائے گی، اس فیلڈ کا ماہر ہے، غلطی ہوگی اس کی۔ لیکن ایک دوسرا شخص جو اس فیلڈ کا ماہر ہے وہ علاج کرے گا، غلطی کرے گا، پکڑا جائے گا، بلکہ غلطی نہ بھی کرے تب بھی اس کی گرفت ہوگی، تب بھی اس کو پکڑا جائے گا۔ تو یہی معاملہ بردر کا اور عالم کا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، ایک دو مسئلہ میں غلطی کر، اصل مسئلہ یہ کہ وہ اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بردر ہے، عالم نہیں ہے، وہ دین کے مسئلے بتا رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے، استنباط کر رہا ہے، تو اس سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کو عربی نہیں آتی، اس لیے نہیں کہ دو مسئلے غلط بتاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر استدلال استنباط کی صلاحیت نہیں۔ ہاں جو باتیں متفق علیہ ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو مطلب ایک عام فہم بات ہے، چلو اس کو معلوم ہے، کسی کو بتا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو باریک مسائل ہیں جس میں صرف علماء کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں وہ بات کرنے لگ جائے اور اجتہاد کرنے لگ جائے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل ان کی غلطیاں کیا ہیں۔ میں پھر خلاصہ کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اصل ان کی غلطی یہ نہیں ہے کہ وہ عبارت پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، قرآن نہیں صحیح سے پڑھ پاتے ہیں، حدیث نہیں صحیح سے پڑھ پاتے ہیں، ایک دو مسئلہ غلط بتا دیتے ہیں، یہ اصل چیز نہیں۔ اصل چیز ہے کہ وہ اس فن کے نہیں ہیں، ان کے اندر جو ہے استدلال اور ان کے اندر استدلال استنباط کی صلاحیت نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے ان کو فاصلہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ جتنا ان کو علم ہے یا جتنی چیز ایک عام چیز ہے، عام فہم چیز ہے، جس کو ایک عام آدمی بھی فارورڈ کر سکتا ہے، کسی کو بتا سکتا ہے، اسی دائرے میں رہنا چاہیے، اس سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ الا یہ کہ کسی نے محنت کیا، علماء کے ساتھ بیٹھا، علم حاصل کیا
اور وہ اس لائق ہو گیا کہ لوگ اسے علماء میں شمار کرنے لگے تو الگ چیز ہے، ورنہ ایک عام شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سمجھنے اس کے مطابق ہم لوگ توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔